کو عمر قید کیپٹل پنشمنٹ اناؤنس کر دی جائے گی، مگر آلریڈی جس ڈیتھ سیل میں ان کو رکھا ہوا ہے 3.5 سال سے تہار کی ڈیتھ سیل کے اندر، وہ تو آلریڈی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ افضل گرو کو بھی پھانسی دی گئی تھی شہید کو، اور مقبول بٹ شہید کو بھی پھانسی دی گئی تھی، یہاں تک کہ ان کی جسد خاکی بھی جو ہے وہ آج تک ان کی فیملیز کو نہیں مل سکی۔ اور جس طرح کا فلمیں لانچ کی جا رہی ہیں کشمیر فائلز، وہاں پہ جس کے تھرو دکھایا جا رہا ہے کہ یاسین سب سے بڑے کوئی قاتل ہیں، ان کو ایک ولن کے طور پہ دکھایا ہے کشمیری مسلمانوں کو، اور جان بوجھ کے اس فلم کے تھرو ایک ریلیجس ڈیوائڈ، جو ایک آرٹیفیشل ریلیجس ڈیوائڈ کشمیری پنڈتوں اور کشمیری مسلمانوں کی دکھا رہی ہے، اور اس کا جو قصوروار بنایا جا رہا ہے وہ خاص طور پہ یاسین ملک صاحب کو بنایا جا رہا ہے۔ اور مجھے ہم سب کو ایز اے فیملی بہت خطرہ ہے، کیونکہ یہ ایک یک طرفہ فیصلے آ رہے ہیں ان کے خلاف، اور ایک پرامن حریت کے لیڈر، ان کا یہی قصور ہے جو انہوں نے ایک ہی کنفیشن کی ہے عدالت کے سامنے، اور اس وقت اور بھی زیادہ جو کو ایکیوزڈ لوگ تھے، اس کے بھی وٹنسز تھے، وہ آن لائن سب تھے، اور انہوں نے خود براڈ ڈے لائٹ میں 10 مئی کو سنا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میری ایک ہی کنفیشن ہے کہ میں اس تحریک کو، کشمیریوں کی آزادی کی تحریک کو لیڈ کر رہا ہوں اسی طرح جس طرح گاندھی لیڈ کر رہے ہیں اور لیڈ کرتے تھے ہو رہی ہے۔ جس طرح منسٹر صاحب سے بھی ابھی انہوں نے کہا ہے کہ ان کو جب آن لائن پریزنٹ کیا جاتا ہے تو اس وقت جب وہ بول رہے ہوتے ہیں تو ان کو میوٹ کر دیا جاتا ہے، اور جو اپوننٹس بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی بھی آواز ان کو آف کر دی جاتی ہے، کہ جو ان کے خلاف جو کچھ گواہیاں پیش کی جا رہی ہیں، جو کچھ بولا جا رہا ہے، وہ پھر اپنے ڈیفینس میں کچھ ان کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ کیا کہیں۔ اور اس سے پہلے ان کے جو لائر تھے راجہ طفیل صاحب، ان کو بہت مسٹیریسلی برین ہیمریج ہو گیا۔ اور یاسین صاحب کے جو رائٹس ہیں ایز اے پولیٹیکل پرزنر، کیونکہ ہندوستان از اے سگنیٹری آن دا رائٹس آف پرزنرز، تو ہم اپیل کرتے ہیں ہیومن رائٹس کاؤنسل سے، جو کہ یونائٹڈ نیشنز کی جنیوا کے اندر ہے، اور ان کا سیشن 13 جون کو ہے، اور کل اس کی ڈیڈ لائن ہے، تو اس کی اپیل کیسز کے تھرو ایک سیاسی تحریک کو کرنا، سیڈیشن کے چارجز، اور جتنے بھی ان کے خلاف جھوٹے مقدمے کیے جا رہے ہیں ان میں کوئی نہ وٹنسز ہیں، ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، ان کو ہراس کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں میں سے ان کو نکال کے ان کی فیملیز کو غائب کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے آج میں یہی کہوں گی، کیونکہ ہیومن رائٹس کی جہاں بات آتی ہے تو وہاں پہ فیملی رائٹس کی بھی بات آتی ہے، کیونکہ جس عذاب سے ہم گزر رہے ہیں، اور میری شادی کو 13 سال ہو گئے ہیں، اور دنیا کا کوئی قانون ایک فیملی کو ڈیوائڈ نہیں کر سکتا، اور فیملی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی کا جو مین جو یونٹ ہوتا ہے جس سے سوسائٹی بنتی ہے وہ فیملی ہوتی ہے، تو اس کے بہت سے رائٹس ہیں، اس کا ایک رائٹ تک نہیں ملا مجھے جب سے میری شادی ہوئی ہے، رائٹ ٹو پروٹیکشن، رائٹ ٹو کمیونیکیشن، رائٹ ٹو اسپیک اپ against injustices, right to protect, right to health care وہاں نہیں ہے۔ یاسین صاحب اس وقت ان کو اتنی زیادہ ایلمنٹس ہیں، پچھلے 30 سال سے جو ان کے اوپر ملٹیپل ٹارچرز کیے جا رہے ہیں، ان کو زہر دیا گیا ہے جیل کے اندر۔ ابھی بھی NIA کی ایجنسیز، جو انڈین ایجنسیز نے جو ایک جعلی قسم کے کورٹس بنائے ہیں، اسپیشل کورٹس تعینات کیے گئے ہیں، جس کے تھرو کالے قوانین، اوپا، ٹاڈا، پوٹا، پبلک سیفٹی ایکٹس، ان کے تحت جعلی ڈریکونین جو کیسز کیے گئے ہیں، جس میں کمپلیٹ امیونٹی ہے ہندوستان کی دہشت گرد فورسز کو، اور ان کا ہی نظام ہے عدل کا، جس کے اندر جج بھی ان کا ہے، وکیل بھی ان کا ہے، اور جس نے قتل کیا ہے وہ سارا کا سارا فیصلے سنا رہا ہے۔ اور میں ایک اور بھی بات کہنا چاہوں گی
اس حوالے سے کہ میں آپ کو اپیل کروں گی کہ ارجنٹ طور پہ آپ آنریبل جو ہیومن رائٹس کے منسٹر ہیں کہ آپ کی طرف سے لیٹرز جائیں UN سیکریٹری جنرل کو. یاسین صاحب کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے, مودی کی اس خونی ہندوتوا کی RSS کی رجیم کے دوران اینی تھنگ کین ہیپن. اشرف سرائی صاحب کو زہر دے دیا گیا. سعید علی گیلانی صاحب کی جو قبر تھی اس کو بھی مطلب جس بے رحمی سے جس طرح ان کا فیونرل کیا گیا, ان کی فیملی کو مارا پیٹا گیا, آج بھی کوئی ان کی گریو پہ نہیں جا سکتا فاتحہ پڑھنے کے لیے بھی. وہ سب سے بڑی چھاؤنی بنی ہوئی ہے. نہ کشمیری جو زندہ ہیں ان کو پروٹیکشن ہے, نہ جو فوت ہو گئے ان کو پروٹیکشن ہے, نہ ہمیں بیری کرنے کی مطلب کہ رائٹس ہیں کشمیری قوم کو. تو آپ پلیز کائنڈلی یہ لیٹرز جو ہیں یہ پرماننٹ 5 ممالک کو, یورپ کے اندر جو یورپین ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے, پھر اس کے بعد جو کل ڈیڈ لائن ہے ہیومن رائٹس کاؤنسل کے اجلاس کے حوالے سے جو 50th اجلاس آ رہا ہے 13 جون کو, اور میں یہ بھی چاہوں گی کہ مجھے بھی لے کے جایا جائے پاکستان ایز اے اگریوڈ پاکستانی سٹیزن. جو سارے رائٹس ہیں ہماری فیملی کے جو سپریس کیے جا رہے ہیں تاکہ ہم دنیا کے سامنے یہ لے کے جائیں. اور میں یہ بھی کہوں گی کہ جو ہمارا کیس ہے میرے ہسبینڈ کا, جس طریقے سے ایک دہشت گرد کلبھوشن یادو کو کاؤنسلر ایکسیس دلوانے کے لیے, اس کی فیملی کو, اس کی مدر کو ملوانے کے لیے, اس کی بیوی کو ملوانے کے لیے وہ ICJ گئے, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس, اس دہشت گرد کو ریلیف دینے کے لیے انڈین گورنمنٹ نے فیسیلیٹیٹ کیا اس فیملی کو. میرا پورا رائٹ ہے کہ مجھے ایز این انڈیویجول بیک بائی مائی گورنمنٹ میرا جو ہمارا فیملی کا کیس ہے وہ وہاں پہ لے کے جایا جائے اور ڈسمیرٹ کرایا جائے. یہ جو جوڈیشل مرڈر کیا جا رہا ہے یاسین صاحب کا, میری بہت اپیل ہے پاکستان کی حکومت سے, پاکستان کی عوام سے بھی میں کہوں گی, اور دنیا بھر میں جو کشمیری ہیں پاکستانی احتجاج کر رہے ہیں اس وقت, کیونکہ جتنی بھی ہماری لیڈرشپ ہے ساری کی ساری کو اڑایا جا رہا ہے. اور جو آپ نے ہیومن رائٹس کی جب بات کی ہے تو سب سے ہائیسٹ ریشو ہے وہاں پہ ہاف وڈوز کا, 1 لاکھ سے اوپر لوگوں کی شہادتیں ہو گئی ہیں. وہاں پہ ڈی لمیٹیشن کی جا رہی ہے, ڈیموگرافی کے چینجز اس ڈسپیوٹیڈ ایریا میں کیے جا رہے ہیں. اتنی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں کہ دنیا میں کہیں ہم نے نہ دیکھی نہ سنی اس طرح کی, اور کہیں بھی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے ہی نہیں. سب سے جو مطلب کہ جو تحریک کو جو چلا رہے ہیں, جب بھی کبھی اس مسئلے کا جو ہے وہ سلوشن آنی ہے تو اس کے اندر آپ نے پولیٹیکل وائسز کو سامنے رکھنا ہے دنیا نے. تو پتہ نہیں کیا ہے, کوئی بلائنڈ آئے آ گئی ہے, کنڈیمنیشن آتی ہے مگر ایکشن نہیں لیا جاتا. جو یہ وار کرائمز انڈیا اس وقت کر رہا ہے, ابھی اسٹاک وائٹ کی بھی ایک لا فرم ہے جس نے 2000 سے زائد ہیومن رائٹس وائلیشنز کی ٹیسٹمنیز کلیکٹ کی ہیں مقبوضہ جموں کشمیر سے. میں بھی تیار ہوں, میری بیٹی بھی تیار ہے ٹو پریزنٹ آر ٹیسٹمنیز بفور ہیومن رائٹس کاؤنسل جنیوا, ٹو یورپین ہیومن رائٹس کاؤنسل, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیپلز ٹریبیونل ہے انٹرنیشنل, پھر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ, انٹرنیشنل کورٹ فار جسٹس, جتنے بھی آنریبل منسٹر صاحب جتنے بھی انٹرنیشنل ایونیوز ہیں, آپ ہمیں ہماری آواز جو ہے بنے کشمیری قوم کی اور پاکستانی سٹیزن کے طور پہ. اور اس کے اوپر وقت بہت کم ہے, ہماری پوری قوم کی نسل کشی کی جا رہی ہے جو دنیا کا سب سے بڑا کرائم ہے دنیا میں, موسٹ انفورگیویبل جو انڈیا کر رہا ہے, جس کے تحت اس پہ ڈیفینس اور اکنامک سینکشنز لگائی جا سکتی ہیں. جس طریقے سے ایک پوری قوم کو ریموو کیا جا رہا ہے. میں خود ایک وڈو کی طرح زندگی گزار رہی ہوں, مجھے یہ تک رائٹ نہیں ہے, حالانکہ انڈیا خود سگنیٹری ہے آن دا رائٹس آف پرزنرز, آن سول کووننس, آن پولیٹیکل رائٹس, کتنی کنونشنز کا وہ سگنیٹری ہے. وہ سو کالڈ اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کہتا ہے, مگر وہ سب سے بڑا وائلیٹر ہے انٹرنیشنل لا کا اور ہیومینیٹیرین لا کا. اور ہمارا تو کسی طریقے میں ہمارے جو ہیومن رائٹس جو ہیں یا ہمارے جو کیسز جو ہمارے خلاف کیے جا رہے ہیں وہ فال ہی نہیں کرتے انڈر انڈین پینل کوڈ یا انڈین کانسٹیٹیوشن, کیونکہ ہم حصہ ہی نہیں ہے انڈیا کا. ہمیں یہ ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری ہے, یہ UN کے انڈر فال کرتی ہے, جن کی رسپانسبلٹی ہے. اور ایک آخری بھی میں یہی کہوں گی کہ جو کمیشن آف انکوائری ہے یونائٹڈ نیشنز کی, اس کے اندر بھی جو ہماری فیملی کا جو پرسنل ایشو ہے جو میرے ہسبینڈ کا ہے کہ ان کی جان بچ جائے, پریشر جنریٹ کیا جائے, اور ان کو امیڈیٹلی ہماری ایز اے فیملی ڈیمانڈ ہے کہ ان کو ریلیز کرایا جائے آن ہیلتھ گراؤنڈز. ان کو وہاں مارا پیٹا جا رہا ہے. ابھی بھی جو ان کی فوٹیج ریلیز ہوئی ہے جب وہ کورٹ کے اندر جا رہے ہیں تو ان سے چلا بھی نہیں جا رہا, اور ان کی ایک ہی
ان کی آواز میں تو خیر بہت زیادہ بہادری اور دلیری ہے، مگر ان کی شکل آپ دیکھیں، ان کی باڈی دیکھیں، ان کے بال دیکھیں، وہ سارے کے سارے ان کو پس پڑ گئی ہے ان کے سر کے اندر، 2 دفعہ پس پڑی ہے ان کے سر میں، اور ان کے بیک میں بھی ایشو ہے، ان کو وہاں پہ فزیکل اور مینٹل ٹارچر بھی کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ون سائیڈڈ جو ہے پھانسی پہ یا عمر قید پہ چڑھایا جا رہا ہے. اور یہ ساری ان کی تیاری اس وقت اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ الیکشن بھی ان کے آنے والے ہیں، اور مودی جو ہے وہ کشمیر کے ٹاپ لیڈر کو جو ہے وہ پھانسی چڑھانا چاہتے ہیں تاکہ اس کو ہندوتوا کا ووٹ ملے. تو اس کے اوپر میں لاسٹ میں یہی کہوں گی کہ میری بیٹی ہے رضیہ سلطانہ، 10 سال کی ہے. 8 سال پہلے اس نے اپنے پاپا کی گود دیکھی ہے، ہمیں بیٹھی ہے. اس کے بعد نہ اس کو نصیب ہوئی نہ ہمیں نصیب ہوا ان سے ملنا. اور جب بھی میں کبھی گئی پیرزادہ صاحب وہاں پہ، جو بہت بڑی ٹریجڈی ہے، میں تو مطلب کہ ایک شادی ہوئی تھی، میں کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں تھا ہم لوگوں کا، ایک بہت پیار محبت کے ساتھ وہاں کی قوم نے اور پاکستان کی قوم نے مجھے رخصت کیا، اور میں پاکستان کی پہلی جو ہے پبلک فگر بنی انڈین آکوپائڈ کشمیر میں، اور وہاں کے لوگوں نے مجھے بہو نہیں کہا، بیٹی کا. اور اس پیار محبت کے بعد جو یہ گفٹ ہمیں ملا رضیہ سلطانہ، ایک اس بچی کو بھی مارا پیٹا گیا وہاں پہ. ایک دودھ پیتی بچی کو جب ہم سینٹرل جیل میں جاتے تھے یاسین صاحب کو ملنے کے لیے، کیونکہ جب بھی ہمیں ویزا ملا، جب بھی بڑی مشکل سے بڑی سٹرگل کے بعد جب بھی ملا تو وہاں گئے تو جاتے ساتھ ہی دوسرے دن یاسین صاحب کو اریسٹ کر لیا جاتا تھا. تو ہمیں ان کے ساتھ صرف اگر میں گن کے بتاؤں 60 to 65 ڈیز 13 سال کی شادی میں ہمیں نصیب ہوئے ان کے ساتھ. دوسرا ٹائم ڈیوائیڈڈ ہی رہا ہم لوگوں کا، اور یا تو ویزا ایشوز رہے، یا جب وہاں گئے تو ان کو اریسٹ کر لیا گیا، یا یہ ہائیڈنگ میں چلے جاتے تھے. آپ کبھی اندازہ لگائیں کہ ایک پرامن سیاسی تحریک کو چلانے کے لیے جو ہماری حریت کے رہنما ہیں، ان کو 10 دن چھپنا پڑتا ہے سڑکوں میں، گٹروں کے اندر، لوگوں کے گھروں میں، گاؤں میں، سردیوں میں، سنو فال میں، وہ سڑکوں میں جس طرح فقیر ہوتے چادر مار کے وہ چھپ جاتے تھے تاکہ چھاپے نہ اور وہ تحریک کو لیڈ کریں. اب ہمارے پاس سعید علی گیلانی صاحب بھی نہیں ہیں، وہ بھی شہید ہو گئے. اشرف سرائی صاحب کو زہر دے دیا گیا. آسیہ اندرابی تہار کی ڈیتھ سیل تہار جیل کے اندر ہیں، بیرک کے اندر ہیں. فہمیدہ صوفی صاحبہ، پھر اس کے بعد ناہید صاحبہ، پھر اس کے بعد شبیر شاہ صاحب. ساری کی ساری لیڈرشپ ایلیمنیٹ اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ کوئی بھی راستہ نہ رہے پرامن تحریک چلانے کا. تو یہی وہ انڈیا انکریج کر رہا ہے، یا دنیا میوٹ اسپیکٹیٹر ہے کہ وہ دیکھ رہی ہے کہ پھانسی پہ چڑھایا جا رہا ہے یاسین صاحب کو، اور جو سب سے بڑی وائسز ہیں سیاسی تحریک کی، آزادی کی، جو ہمارا حق ہے UN کی قراردادوں کے مطابق. تو شاید دنیا چاہتی ہے کہ یہاں پہ ایک فل فلیج نیوکلیئر وار چھڑے، کیونکہ جو پرامن راستہ ہے اس کی وائسز ہی بند کر دی جائیں گی تو پھر راستہ کہاں رہے گا. تو یہ ہمارے گروس ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کی جا رہی ہیں، جو کہیں یوکرین کے اوپر ایک بچے پہ ہلکا سا چوٹ بھی لگ جائے پوری دنیا میں ایک جیسے ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے. میں آج اپیل کروں گی UN سیکرٹری جنرل کو کہ کشمیر کے اوپر بھی ہیومن رائٹس کا ایک اسپیشل سیشن کرایا جائے اس کے اوپر، اور جتنے بھی پارلیمنٹس ہیں دنیا بھر کے اندر ان کو بھی آپ لیٹر لکھیں کہ کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے. اور اپنی طرف سے بہت بہت شکریہ. رضیہ سلطانہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے اپنے پاپا کے لیے؟ السلام علیکم، میرا نام ہے رضیہ سلطانہ. میں اپنے پاپا کو بتانا چاہتی ہوں، مودی میرے پاپا کو مارنا چاہتے ہیں. Shooties are innocent. India is planning to hang my papa. My papa Yasin Malik is Lion of Kashmir. My papa is Kashmiri. That's why India wants to kill him. UN Secretary General, save my papa. اپنے بھائی ریاض پیرزادہ صاحب کے توسط سے اور اجازت سے مشرف آپ سے سوال یہ ہے کہ 1948 میں جہاد ہوا، جہاد کشمیر، اس کے بعد 1965 1971 کی جنگیں، کارگل، سیاچین، یہ تمام معاملات ہوئے اور صرف ڈسپیوٹ ایک ہی ہے، کشمیر. اگر وہ مسائل حل نہیں کر سکی جنگیں، لاکھوں لوگ چلے گئے، مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا، کیا تجویز کرتی ہیں آپ کی اتنی طویل جدوجہد، یاسین ملک، علی گیلانی کی طویل جدوجہد، کیا تجویز کرتی ہیں کہ کیا ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ کشمیر کو مجبور کیا جائے
کہ استصواب رائے کرے UN کی جو قرارداد ہے. تھینک یو میم. دیکھیں اس وقت سب سے جو ارجنٹ ضرورت ہے وہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے ایک کشمیر انوائے نامنیٹ کرایا جائے, جس طریقے سے پیلسٹائن کے لیے کیا گیا, جس طرح کے اور بھی بہت سے مسئلے, اب اس وقت یوکرین کا مسئلہ چل رہا ہے. مگر بات یہ ساری کی ساری آتی ہے کہ اس کو یہ ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے اور جو خطے کی نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کو انگیج کیا جائے, کیونکہ وہ آلریڈی اس کے ہندوتوا کے نیریٹو سے بہت سخت اریٹیٹڈ ہیں, کیونکہ بہت بڑا سیکیورٹی رسک ہے جو نیوکلیئر کمانڈ ایک فیشسٹ کے ہاتھ میں ہے جو کچھ بھی کر سکتا ہے, اور ہر دم ان کی گورنمنٹ, ان کی رجیم کی طرف سے تھریٹس آتی رہتی ہیں کہ ہم نے مقبوضہ کشمیر سے ہم نے آزاد کشمیر کی طرف جانا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایک نیوکلیئر اس کے سائیڈ امپیکٹس ہو سکتے ہیں جو کہ ہمیں دنیا کو بتانے چاہیے کہ اگر ہم نے دنیا کا انٹرسٹ انگیج کرنا ہے, اگر کشمیریوں کو انسان وہ سیکنڈ ڈگری سٹیزنز ہیں اس دنیا کی, گلوبل سٹیزنز ہیں, تو ایٹ لیسٹ آن گراؤنڈز آف سیکیورٹی اینڈ پیس یہ کنسیڈر کیا جائے. اب تو چائنا بھی اس کے اندر آ گیا ہے لداخ کے میٹر کے اندر, اور جب سے آرٹیکل 370 اور 35A کیا ہے ایبروگیٹ اور اسٹیٹ لیس کیا گیا ہے کشمیریوں کو, اور ان کو ایکسٹنکٹ کیا جا رہا ہے, وہاں پہ ان سے زیادہ میجورٹی میں انڈینز کو ڈومسائلز ایشو کیے جا رہے ہیں. تو یہ تو ہم فل فلیج ایک وار کی طرف جا رہے ہیں, اور وار کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہندوستان کو اکاؤنٹیبل کیا جائے فار دیز وار کرائمز. اور ہم یہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی میں بات کر رہی ہوں, ایک کمیشن آف انکوائری یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے بات کر رہی ہوں, یہ چیزیں وائٹل ہیں کیونکہ انڈیا نے لا آف فیئر کیا ہے, لیٹسٹ فارم آف وار کی ہے کشمیریوں کے خلاف, اور وائلیٹ کیا ہے UN کی قراردادیں, انٹرنیشنل لا, جنیوا کنونشنز کو, اور بائیلیٹرل ٹریٹیز کو بھی. اس لیے پاکستان کا کیس بہت سٹرونگ ہے اگر وہ انٹرنیشنلی جائے کہ بائیلیٹرل ہر راستہ جو ہے کشمیر کی سلوشن کا وہ انہوں نے ختم کر دیا ہے, تو آپ اپنی پیس کیپنگ فورسز بھیجے یونائٹڈ نیشنز وہاں پہ, اور لوگوں کی زندگیوں کو بچانے کے لیے وہاں پہ ایئر ڈراپنگ آف فوڈ سپلائز کی جائیں, میڈیسن سپلائز کی جائیں. وہاں پہ جینوسائڈ کیا جا رہا ہے, ایتھنک کلینزنگ, اور اس کے بہت سخت ترین قوانین ہیں یونائٹڈ نیشنز کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ڈیمانڈ کرتی ہوں, اس کا ایک ہی سلوشن ہے, پیس کیپنگ فورسز اور ڈی ملٹریزیشن اور پلیبسٹ کرایا جائے, ریلیز آف پولیٹیکل پرزنرز. اور اس کے لیے جب تک انٹرنیشنل پرماننٹ 5 کنٹریز اپنا رول نہیں پلے کریں گی, اب تو چائنا بھی اس میٹر کے اندر آ گیا, اور ان کا تو سی پیک بھی اس کشمیر سے گزرتا ہے, ان کے اکنامک انٹرسٹ ہیں اس خطے کے اندر, اور بھی نیبرنگ کنٹریز کے ہیں, ان کو بھی اپنا اکنامک, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ اکنامک انٹرسٹ کی وجہ سے انڈیا ایک بہت بڑی منڈی ہے, تو بہت سی دنیا جو ملٹی نیشنلز ہیں ان کی انویسٹمنٹس ہیں, تو بولتے نہیں ہیں. وہاں تو سول وار چل پڑی ہے انڈیا کے اندر, ملٹی نیشنلز کیا ڈفرینٹ فیتھس کے جو لوگ ہیں ان کو جس طرح ٹارگٹ کیا جاتا ہے. تو اب تو ایک ہائی سیکیورٹی رسک ہے انڈیا کے اندر لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنا جب تک کشمیر کا مسئلہ نہیں حل ہوتا. اور انڈیا ہندوتوا کے نیریٹو کی جو لوگوں کی نسل کشی کر رہے ہیں, فورسڈ کنورژنز کر رہے ہیں, تو یہ خود ٹیررزم جو ہے سب سے بڑا جو ہے پریچر ہے ٹیررزم کا, اور جو کشمیری قوم پہ دنیا کی سب سے بڑی اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم کر رہے ہیں. اور سلوشن کے اندر سب سے مین رول ہے سروائیول آف کشمیری لیڈرشپ. اگر ان کا سروائیول نہیں ہوا تو آپ سمجھ جائیں کہ جو کشمیری قوم ہے اس کا سارا جو ہے ٹرسٹ دنیا سے بھی اٹھ جائے گا. اور یہ جو آلریڈی 3 نیوکلیئر پاورز کے اندر یہ گھرا ہوا ہے مسئلہ, یہ آپ سمجھ لیں کہ جب وہ عوام بھی والکینو کی طرح پھٹے گی تو پھر کوئی سٹاپ نہیں ہوگا ٹورڈز گاڈ فوربڈ, کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ نیوکلیئر مائکرو نیوکلیئر ٹریگر بھی ہو جائے. جو 27 فیبروری کو 2019 کو نیوکلیئر کوڈز ایکسچینج ہوئے تھے, کیوں ہوئے تھے؟ مودی کی طرف سے ہوئے تھے نیوکلیئر کوڈز ایکسچینج, اس لیے کیونکہ یہ ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے, اس لیے وہ کسی ایکسٹینٹ پہ جا سکتا ہے, اور دنیا کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے کشمیریوں کو بچانا پڑے گا. اگر نہیں بچائیں گے ہمارے ریپرزینٹیٹیوز کو, میرے ہسبینڈ کو اور دوسرے لوگوں کو وہاں پہ, تو آپ سمجھیں کہ یہ مودی سے ہم کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, اور پوری دنیا تباہ ہو سکتی ہے اس سے, اس نیوکلیئر مائکرو ایکسچینج سے بھی. تھینک یو. ذات فروغ ملک صاحب. مرزا صاحب, جو شدہ حکومت بیانات بھی جاری کر گیا, حمایت کا بھی اعلان کر گیا, لیکن یاسین ملک صاحب کی زندگی کو بچانے کے لیے سیریس اور کیا ایکشن لیا جائے؟ OIC سے کیا بات کی جا رہی ہے؟ ان لوگوں کا بڑا انفلوئنس ہے انڈیا کے اوپر, ان سے ان کی سیکرٹری جنرل سے بات کی تھی, کیونکہ گورنمنٹ کے سیکرٹری جنرل سے 2 مجبوریاں بھی ہیں ان کی بھی,
تو کیا آپ نے OIC کو بھی ٹچ کیا اس حوالے سے؟ دیکھیں جی اس وقت تو ہمارے فارن منسٹر جو ہیں ان کے نانا بھی اور محترمہ بے نظیر صاحبہ بھی اور پھر ہنا ربانی کھر بھی، فارن آفس جو ہے ہمارا اس وقت بڑا فعال فارن آفس ہے ہمارا، اور ہم مل کے، کیونکہ میری ہیومن رائٹس کی منسٹری بھی تقریباً ہم ان کے ساتھ ہی چلتے ہیں، اور اب ہم نے اور شہباز شریف صاحب نے کیونکہ نوٹس دیا ہے تو اس کے لیے اب بھرپور جو بھی وزارت ہے پاکستان میں، کشمیر افیئرز، ہیومن رائٹس افیئرز اینڈ فارن منسٹری، انٹیریئر منسٹری اینڈ آپ کی آرمڈ فورسز، اس میں بھی ہم اپنے جو ادارے ہیں سارے ان سب کو اکٹھا مل کے ایک اسٹریٹجی کے تحت چلنا پڑے گا، اور ایز اے ہیومن رائٹس منسٹر میں کوشش کروں گا کہ ان تمام اداروں کو اکٹھا لے کے، اور اس کے بعد جو محترمہ نے بات کی ہے تو اس کا بھرپور طور پہ ہیومن رائٹس منسٹری کی طرف سے ہم پورا اس کا کریں گے، اور اس میں لیڈ رول جو ہوگا انشاءاللہ وہ فارن منسٹر سے میں مل کے اور ان کو کہوں گا کہ وہ اس میں بھرپور حصہ لیں، تاکہ فارن آفس بہت زیادہ افیکٹو ہوتا ہے ان معاملات میں جو انہوں نے کہا کہ یورپین یونین اور IOC کی جیسے آپ نے بات کی، تو یہ تمام فارن آفس ڈیل کر سکتا ہے، تو ہم پوری کوشش کریں گے اس میں۔ صاحب کو آپ تک سے ریاض صاحب ایز اے منسٹر یاسین صاحب جو ہیں وہ ابھی چیلنج کر چکے ہیں پاکستان کے لیے، کیونکہ کلبھوشن جو ہے دہشت گردی کے ثبوت کے باوجود اس کو لیو دیا جا رہا ہے کہ انصاف نہیں کر سکے۔ اس بارے میں شہباز شریف نے جو وزیر اعظم نے ان سے رابطہ کیا ہے اور کیا اقدامات آنے کا؟ آپ نے صحیح کہا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یاسین ملک صاحب کو، کیونکہ ان کی وائف جو ہے پاکستان کی ہیں اور ہماری بیٹی ہیں پاکستان کی، تو کلبھوشن کو چھڑوانے کے لیے یہ کوئی ایسا کھیل کھیلا جا رہا ہو کہ اتنا پریشر ڈالا جائے کہ کلبھوشن کو ریٹریو کر لیا جائے اور پھر ان کو کچھ دیں گے تو نہیں مراد، کیونکہ ان کی کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے ان کا کسی قسم کا بے رحم، اور ہندوتوا جو ہے اس میں کوئی ایسا کنسیپٹ نہیں ہے۔ تو میری تو یہی ہے کہ اللہ کرے کہ جو آپ نے کہا کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو بھی ہم کوششیں کریں تاکہ دنیا کے باہر کے جو ملک ہیں جو اس وقت میٹر کرتے ہیں، اور جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہو گئی، اور یہ جو آکوپائڈ ٹیریٹریز کے لیے جو قوانین کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ان کی ذمہ داریاں ہیں، تو ان کو پورا کرنے کے لیے ہمیں بھرپور طریقے پر فارن آفس اور ہماری منسٹریز اور یہ جو میں نے ذکر کیا ہے ان کو حصہ لینا پڑے گا۔ بشیر عثمانی صاحب کی پوسٹ ہے، منسٹر صاحب نے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس اہم ایشو کو رکھ کے انڈیا جو ہے وہ کام چلا رہا ہے، کیا قومی اسمبلی کا اجلاس بنانے کے لیے آپ تحریک کریں گے تاکہ وہاں جو عوام زیادہ چل رہا ہے؟ وہ تو کل اجلاس ہے، وہ تو نیچرلی آپ دیکھیں گے کہ پوائنٹ آف آرڈرز پہ فوری طور پہ ہی اجلاس جو ہے میرے خیال ہے اسی پہ ہی چلے گا، کہ جیسے ہی ممبرز جو ہیں وہ اٹھیں گے تو وہ پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کرنا چاہیں گے اس چیز پہ، اور نیشنل اسمبلی تو کیونکہ وہ تو نبض ہے قوم کی، تو یقیناً اس میں تو میرے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور وہ خود بخود آپ دیکھیں گے کہ لوگ کتنا جذبات سے وہاں اٹھیں گے اور تقریر کریں گے۔ ریاض صاحب آپ کہنا چاہ رہے تھے کلبھوشن کو بچانے کے لیے یاسین ملک صاحب سے یہ بھی معاملہ، تو کلبھوشن تو دہشت گرد ہے، یاسین ملک کے حریت لیڈر ہے، تو کیا بطور وکیل آپ کی وکالت کمزور ہے کہ آپ عام آدمی دنیا کو یہ نہیں بتا سکتے ہیں کہ کلبھوشن کون ہے اور یاسین ملک کون ہے؟ وہ تو پوری دنیا کہ اس وقت انڈیا میں یہ حقیقت یہ سب کو پتہ ہے کہ دہشت گردی یا انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ملک پہ کشمیر پریمیئر لیگ والے اس وقت وراٹ کوہلی کو دعوت دے دیں کرکٹ کھیلنے کے لیے، تو یہ کیا پالیسی ہے؟ کون دے رہا ہے؟ یہ تو لوگوں کی اپنی اپروچ ہے، اب اس میں ہمارا حکومت کو تو اور کام ہے، تو ہم تو جو آپ نے بات کی کلبھوشن ایک دہشت گرد ہے، اور اس کا جو فیٹ ہے وہ تو سیل کرنا چاہیے، کیونکہ جتنا اس نے ہمارے اداروں کو بدنام کرایا اور غریب لوگوں کو انوالو کیا دہشت گرد اور سبورٹیو ایکٹیویٹیز میں، تو اس میں جو غریب لوگ پھر
किस पैसे के जब इसमें या जैसे भी उनको इंगेज किया गया, तो जब स्टेट फोर्सेस उनको उठाती हैं तो फिर वो मिसिंग पर्सन में चले जाते हैं। तो एक प्रेशर हमारे ऊपर वो भी तो इनके एक हिंदुस्तान का प्रोपेगेंडा, और फिर हमारे लोगों को इंगेज करके सबवर्टिव एक्टिविटीज़ में जो वो हिंदुस्तान से बंदे नहीं लाए। अब जो कुछ क्वेटा में होता रहा और कितने कितने दिन लोग जनाजे लेके बैठे रहे, तो ये उनकी अपनी हमारे कौम के लोगों को उन्होंने बहुत तंग किया है। और कश्मीर के, और वो भी सारा इसलिए कि कश्मीर को हड़प किया जाए तो पाकिस्तान के अंदर इतनी डिस्ट्रप्शन की जाए, और ताकि अपनी इनकी फोर्सेस भी जो है वो उनके ऊपर भी प्रेशर रहे। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमारी कौम की एक भरपूर यकजहती की ज़रूरत है। सहाफ़त तो पहले ही काफ़ी कुर्बानियाँ दे रही है इस पर, लेकिन अब हमारे जो हुकूमती इदारे हैं उसमें अब एक यूनानिमस पॉलिसी जो है कश्मीर पे कश्मीर कमेटी भी रही है, हमारी असेंबली में भी रही है, उसमें मौलाना फजल रहमान साहब चेयर करते रहे हैं, नवाब नसरुल्लाह साहब चेयर करते रहे हैं। तो हमने कभी आवाज़ तो नहीं हमारी बंद हुई इंटरनेशनल वर्ल्ड में, लेकिन दुनिया सोई हुई है, जुल्म का साथ दे रही है। जी जानता हूँ मैं। जैसे फॉरेन मिनिस्टर गए हैं बाहर